بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ وصحبکہ یا خاتم النبیین۔ مولانا صاحب نے سید حامد فاروق شاہ صاحب وہ گفتگو کر رہے ہیں اور سلسلہ نسب سیدی پہچان سیدہ شجرہ جنی بتا رہے ہیں، دس رہے ہیں کہ سیدہ شجرہ نسب جا کے بیچ میں نا حضور دا نام نہیں آندا، بیچ میں یعنی ابو طالب کا نام آتا ہے۔ اس کو اتنا نہیں پتا کہ حضور پاک کی نسبت کی وجہ سے سیدہ زہرا پاک کا مقام ہے، حضور پاک کی نسبت کی وجہ سے علی پاک کا مقام ہے، حضور پاک کی نسبت کی وجہ سے امام حسین پاک کا مقام میں، امام حسن پاک کا مقام میں۔ اگر کوئی سید ہے اس کی نسبت میرے مصطفیٰ دے نال ہے، حضور دی وجہ نہ اس کی پہچان ہے، حضور دی وجہ نہ اس سیدہ مقام میں اس کی شان ہے۔ اگر حضور کا نام نکال دیا جائے پھر سیدہ مقام شان نہیں ہے، یعنی حضور پاک کی نسبت دی وجہ نال اللہ تعالیٰ نے ان کو مقامات عطا فرمائے، حضور کی نسبت کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو اللہ تعالیٰ نے مقامات عطا فرمائے۔ اور سید حامد فاروق شاہ صاحب آپ کی پہلے آپ سامنے ویڈیو سماعت فرمائیں، دیکھیں آپ کی ویڈیو یہ کس انداز میں یعنی یہ گفتگو کر رہا ہے اور حضور پاک کا نام نکال رہا ہے۔ سامعین آپ سید حامد فاروق شاہ صاحب کی پہلے آپ سامعین ویڈیو سماعت کریں، ویڈیو دیکھیں۔ آپ نے کبھی اپنا شجرہ دیکھا ہے؟ شجرہ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ اگر نہیں دیکھا کل جا کے دیکھیے گا، اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو منگوا کے موبائل میں رکھیں۔ لوگ آج پوچھتے ہیں سید کہاں سے آ گئے، دکھانا پڑتا ہے کہ یہاں سے آ گئے، کیونکہ آج ہر چیز موبائل سے دکھانا پڑتی ہے نا، تو اس لیے شجرہ پاس رکھیے۔ میرے پاس ہے، میں نے بار بار دیکھا۔ جو سادات ہیں ان کی عظمت کیا ہے کہ وہ آل نبی ہیں، وہ آل محمد ہیں، یہی عظمت ہے نا۔ اب میں شجرے میں بار بار دیکھتا ہوں کہ مجھے رسول اللہ کا نام کہیں لکھا ہوا نظر آئے، جن کی آل میں سے ہم ہیں، نہیں نظر آتا۔ یہ اگر آپ نے دیکھا ہوتا تو میری بات بہتر سمجھتے، لیکن رسول اللہ کا نام کہیں نظر نہیں آتا۔ اب میں پھر سوچتا ہوں کہ ترتیب میں چلوں، کہاں رسول اللہ کا نام ہونا چاہیے جو ظاہراً دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا لیکن ترتیب میں یہاں بنتا ہے۔ تو پھر چلتے 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 میں کہیں پہنچ جاؤں گا۔ میرا تعلق جو ہے وہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی ذات گرامی سے ہے، پھر وہ سلسلہ آگے چلتا ہے، حضرت زین العابدین تک پہنچتا ہے، تو امام حسین تک پہنچتا ہے، پھر حضرت علی المرتضیٰ پہ جاتا ہے۔ تو علی کے بعد شجرے میں مجھے جو نام لکھا نظر آتا ہے وہ میرے محمد کا نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا، بات سمجھ رہے ہیں میری؟ تو وہاں کس کا نام پھر ہوگا؟ ابو طالب کا۔ یار اب میں کیا کروں، مجھے سر جھکانا پڑے گا، سر جھکانا پڑے گا، اور ان سے پھر سوال بھی بہرحال کرنا پڑے گا۔ جو ابو طالب کے ایمان کے بارے میں پوچھتے ہیں انہیں اتنا نہیں پتا کہ میرے رب نے ابو طالب کی ذات میں محمد کو ضم کر دیا ہے۔ اب قیامت تک شجرے میں نام پڑھنے میں ابو طالب کا ہوگا، سمجھنے میں محمد الرسول اللہ کا ہوگا۔ سامعین آپ نے سید حامد فاروق شاہ صاحب کی آپ نے ویڈیو سماعت فرمائی اور دیکھا، کہہ رہے کہ بیچ میں سے نا آپ کا نام یعنی نکال لیا گیا، حضور کا نام نہیں ہے بیچ میں نام ابو طالب کا آ رہا ہے۔ اور آگے آپ گفتگو سماعت فرمائے قبلہ مفتی اعظم مفتی منیب الرحمان صاحب آپ دی گفتگو سماعت فرمائے۔ سامعین آپ نے کمال کا جواب دیا، اور قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب آپ نے کمال کا جواب دیا، اور آپ نے ویڈیو سماعت فرمائے۔ سامعین پھر آگے چلے گا بن امام حسین، پھر آگے چلے گا بن حضرت علی، پھر آگے چلے گا بن ابو طالب۔ اب علامہ صاحب کہتے ہیں کہ اس میں محمد تو آتا ہی نہیں ہے، یہ تقریر ہو رہی ہے، یہ نیٹ پر موجود ہے، اس میں حضور کا تو نام ہی نہیں آتا، مال رسول ہے۔ معاذ اللہ، آپ کی غیرت گوارا کر رہی ہے کہ تاجدار کائنات کی حیثیت ذیلی ہو گئی ہے، وہ ضم ہو گئے ہیں ابو طالب میں۔
میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری لخت جگر، میرے جسم کا ٹکڑا، ان کے نسب کے لیے یہ کرائیٹیریا نہیں ہے جو پوری کائنات کے لیے ہے۔ فرمایا کہ فَأَنَا وَلِيُّهَا وَعَصَبَتُهَا، فاطمہ کی اولاد کا ولی میں ہوں گا اور ان کا عصبہ میں ہوں گا۔ وہ کہتا ہے بیچ میں ان کا نام ہی نہیں آتا۔ تو حضور اس جنکشن سے تو ڈائیورٹ ہو جاتی ہے ٹرین، اس جنکشن سے تو ٹرین اگر کوئی آل نبی بننا چاہتا ہے تو سیدہ فاطمہ سے ڈائیورٹ ہو جائے گی تاجدار کائنات کی طرف۔ ہاں کسی کو یہ نسبت ناپسند ہے تو بس ٹھیک ہے، جدھر جانا چاہتا ہے جائے۔ اور اگر آل رسول ہونے کے لیے اصل فاطمۃ الزہرا نہیں ہے تو پھر حضرت علی کی جو غیر فاطمی اولاد ہے ان کو کسی نے سید کہا ہے؟ بولو، وہ اعوان کہلاتے ہیں، علوی کہلاتے ہیں۔ تو سید تو وہ بنے گا جو سیدہ فاطمہ کے جنکشن سے ان کے والد ماجد کی طرف ڈائیورٹ کرے گا۔ تو تباہی یہاں سے آ رہی ہے، بربادی یہاں سے آ رہی ہے۔ سامعین، آپ نے دیکھا قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب آپ کس انداز میں اور آسان انداز میں آپ جواب دے رہے ہیں اور دھیمے لہجے کے اندر آپ سمجھا رہے ہیں، بات دے رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہو سیدہ حامد فاروق شاہ صاحب، کیسی گفتگو کر رہے ہو کہ حضور کا نام آپ نکال رہے ہو۔ ابو طالب کا اگر نام آتا ہے حضور کی وجہ سے، اگر کسی کا مقام ہے حضور کی وجہ سے، یعنی سیدہ زہرا پاک کا مقام ہے حضور کی وجہ سے، امام حسن پاک کا مقام ہے حضور پاک کی وجہ سے، یہ باطل عقیدہ ہے کہ امام حسین پاک کی وجہ سے حضور پاک کا مقام ہے، سیدہ زہرا پاک کی وجہ سے حضور پاک کا مقام ہے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ بلکہ اصل بات ہے کہ حضور پاک کی وجہ سے سیدہ زہرا پاک کا مقام ہے، حضور پاک کی نسبت کی وجہ سے سیدہ زہرا پاک کا مقام ہے، سیدہ زہرا پاک کی شان ہے، حضور پاک کی نسبت کی وجہ سے علی پاک کا مقام ہے، حضور پاک کی نسبت کی وجہ سے امام حسن پاک امام حسین پاک کا مقام ہے۔ یعنی حضور پاک کا نکال دیا جائے تو آل رسول تک کس طرح پہنچے گا؟ آل رسول کا مقام ہے حضور پاک کی وجہ نہ، اور کہتے ہیں نا ہم آل رسول یعنی حضور پاک کی آل۔ ہم ایک سادہ آدمی ہے اور ایک ان پڑھ آدمی کو پوچھا جائے یہ سید ہے، یہ کون ہے، وہ کہے گا یہ آل رسول ہے، یعنی اس کی نسبت اور رسول اللہ سے ہے۔ آل رسول اس کی نسبت اور اللہ کے نبی سے ہے، رسول اللہ سے اس کی نسبت ہے، یہ آل رسول ہے۔ اگر کسی کا مقام ہے، کسی کی شان ہے، وہ حضور پاک کی وجہ سے، حضور پاک کی نسبت کی وجہ سے۔ صدیق اکبر کو مقام ملے حضور پاک رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کی وجہ نال، عمر بن خطاب کو مقام ملے حضور پاک نے نسبت کی وجہ نال، کلمہ پڑھنے کی وجہ نال۔ عثمان غنی کا مقام ہے کلمہ پڑھنے کی وجہ نال۔ سیدنا مولا کنا شیر خدا دا اگر مقام ہے کلمہ دی بنیاد تے حضور پاک نسبت ہوگی پھر مقام ملیا، اور میرے کریم آقا دے یعنی نسبت بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور پاک دی آل ہے، حضور پاک دی نسبت دی وجہ نال، حضور پاک دے اصحاب نے، حضور پاک دی وجہ نال اللہ نے صحابہ نو مقام عطا فرمایا، حضور پاک کی نسبت کی وجہ نال اللہ تعالیٰ نے آل رسول نو سیدہ نو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دی آل نو مقام عطا فرمایا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔